سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت میں نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر ازرمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ آج قصص الانبیاء میں جو شخصیت کا تعارف ہم آپ کو کروانے لگے ہیں وہ بہت معروف ہے، صرف انس نہیں بلکہ جنات میں بھی۔ آپ اکثر و بیشتر ان کے حوالے سے گفتگو سنتے رہتے ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو وہ طاقت دی ہے، وہ قدرت دی ہے، وہ اختیار دیا ہے کہ جس کا احاطہ ہم اپنے فکر سے نہیں کر سکتے، مگر جب وہ اظہار کرتے ہیں تو پھر آنکھیں حیران رہ جاتی ہیں۔ جی ہاں، آج الف لام میم میں یہ خاصہ ہے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں جناب سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ نے اختیار دیا، بادشاہ بنایا اور بادشاہ ہی کی اولاد میں رکھا، اور پھر آپ کو نبوت بھی عطا کی، اور پھر آپ کو علم و حکمت سے نوازا، اور پھر آپ کو خوبصورتی اور معجزات عطا فرمائے، اور پھر آپ کو کثرت عطا فرمائی اختیارات اور طاقت میں، شہرت میں، اور پھر آپ کو جنات کے اوپر بھی، ہوا کے اوپر بھی اختیار عطا فرمایا، اور آپ سن سکتے تھے ان مخلوقات کا کلمہ بھی، ان کی باتیں بھی، ان کا کلام بھی، کہ جن کو عام سماعتیں سننے سے محروم ہیں۔ لہٰذا ہم آپ کو جو سنوا رہے ہیں وہ انہی کا ذکر ہے، اور ان کے ذریعے سوال جواب بھی پوچھیں گے۔ آج کے پروگرام میں تشریف فرمائیں بہت ہی خاص، اس سے قبل بھی الف لام میم میں تشریف لے کر آئے، علم اور حکمت آپ کی زبان سے نشر ہوتی ہے۔ خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں مفتی علامہ حیات عباس نجفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے مزاج ہے؟ ساتھ ساتھ تشریف فرمائے آج کے دوسرے مہمان بھی، ان کو بھی اسی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ آپ بھی بہت ہی نفیس، عمدہ، معتدل گفتگو کرتے ہیں، مفتی وسیم بندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بادشاہ بھی ہیں، ایک نبی بھی ہیں، اور بنیادی طور سے سب سے پہلا سوال جو میں پوچھتا ہوں آپ کے تعارف سے نکل کر وہ یہ کہ اسلام تو بادشاہی نظام کے خلاف ہے، ملوکیت کے خلاف ہے، تو بحیثیت بادشاہ اور نبی ہونا اور رعایا میں حکومت کرنا اور حکمت کرنا یہ کیسے چل سکتا ہے ساتھ ساتھ؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اسلام ظلم سے منع کرتا ہے، اسلام دوسروں کا حق کھانے سے منع کرتا ہے، اسلام دوسروں کو حق دلانے سے منع نہیں کرتا۔ واہ! تو جناب امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام اس حکومت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر حکومت کسی حقدار کو حق نہیں دلا سکتی، ایسی حکومت سے کسی جانور کا چھینکنا بہتر، یعنی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ تو جناب سلیمان جو کہ اللہ کے نبی تھے، جناب داؤد کے فرزند تھے، آل بنی اسرائیل میں سے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دی، اور اس حکومت کے ذریعے سے انہوں نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ جس کی چھوٹی سی مثال، جیسے آپ نے کہا کہ جناب سلیمان کے معجزات اور کرامات ایسے ہیں کہ ہر چیز میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اصل طاقت اور قدرت ذات الہی کے لیے۔ بے شک ایک چھوٹی سی مخلوق جو کہ چونٹی تھی، جب آپ نے اس کی آواز کو سنا تو اس کی آواز کو سننے کے باوجود بھی آپ نے لاپرواہی کا مظاہرہ نہ کیا، بلکہ اس کی آواز کو سننے کے متوجہ ہوئے، اور اس کی ساتھ بھی گفتگو آپ کی ملتی ہے، اور خود آپ نے اللہ تعالیٰ سے بھی اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ کس چیز پہ شکر ادا کیا؟ کہ مجھے وہ طاقت دی ہے کہ میں اس چھوٹی سی چونٹی کی آواز کو بھی سن سکتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت سلیمان انسانوں سے تو جو ان کا تعلق تھا، جو انسانوں سے ان کی محبت تھی، جو انسانوں کی ان کی شفقت تھی، اس کو تو بیان کرنے سے ہماری زبان قاصر ہے۔ ایک چھوٹی سی مخلوق چونٹیوں سے آپ کی ہمدردی، اور آپ دیکھیں اتنی ساری حکومت ہونے کے باوجود بھی آپ ہدہد سے بھی غافل نہ تھے۔ اللہ اکبر! یعنی اس ہدہد کے غیر موجودگی پر آپ کو دیکھیں، فرض کریں، محسوس ہو گیا، یعنی آپ کس کی احساس کرتے ہیں؟ کس کے نہ ہونے کا آپ کو احساس ہوتا ہے؟ واہ واہ واہ! جس کی اہمیت ہو آپ کی نظر میں۔ کیا بات! یعنی جناب سلیمان
کی نظر میں اس ہدہد کی بھی اہمیت تھی۔ بہت خوب آپ نے جس طرح اشارہ کیا ہے، اتنی بڑی آرمی جس میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، شجر بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، مگر ایک پرندہ جو مسنگ ہے آپ نے اس کو کیچ کر لیا، اسے کہتے ہیں لیڈرشپ۔ بہت اچھی بات ہے، ایک تو لیڈرشپ اور دوسرا احساس کرنا۔ احساس کرنا۔ مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام ظاہر داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں، آپ کے دیگر فرزند اور بھی ہیں، آل مخصوص آپ ہی کو اس نظام کا وارث بنانا، پھر نبوت کا انتخاب آپ کا ہونا، یہ شجرہ، یہ حسب نسب کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو آپ نے سوال کیا، اس سے متعلق آیات ارشاد فرمائی ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَعِلْمًا، اور تھوڑا سا ہی آگے چل کے ارشاد فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ۔ ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا فرمایا، علم سے مراد یہاں پر نبوت ہی ہے۔ صحیح۔ دوسرا یہ بھی اللہ نے خود ارشاد فرما دیا کہ بیٹے تو ان کے 19 تھے، لیکن نبوت کے لیے اور علم نبوت کی وراثت کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو منتخب فرمایا، اس لیے فرمایا وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے وارث بنے، یعنی علم نبوت میں وارث بنے۔ چونکہ داؤد علیہ السلام خود بھی پیغمبر ہیں، آپ پر زبور نازل فرمائی گئی، باقاعدہ ایک شریعت لے کر آپ آئے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ ہاں فرق یہ ہے کہ وہ بھی نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، شریعت بھی لے کر آئے، ان کو اللہ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی، لیکن ان کو اللہ نے جو بادشاہت عطا فرمائی، ان کو اللہ نے جو سلطنت عطا فرمائی، اس میں اور حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت میں بڑا فرق ہے۔ اسی طرح کچھ خاص چیزیں، خاص اختیارات جو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائے، وہ دیگر انبیاء سے انہیں ممتاز فرما دیتے ہیں۔ چونکہ آپ نے خود یہ دعا بھی فرمائی تھی، حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے 3 چیزیں اللہ سے مانگی تھی۔ پہلی چیز آپ نے یہ مانگی کہ یا اللہ مجھے ایسی قوت دے فیصلہ کرنے کی جو تیرے فیصلے کے موافق ہو، یعنی اس فیصلے میں خطا نہ ہو، اس کا بھی ذکر قرآن میں آتا ہے۔ دوسرا آپ نے یہ مانگا رب سے کہ مولا تو مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو مجھ سے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ سو اللہ نے ایسی ہی سلطنت آپ کو عطا فرمائی کہ آپ ہر چیز پر حکمرانی فرماتے تھے، جیسا آپ نے بھی ابھی اس کا تذکرہ فرمایا۔ تیسرا آپ نے یہ بھی دعا فرمائی، بیت المقدس کی تعمیر کی، فرمایا کہ یا اللہ اس مسجد میں جو بھی آ کر نماز پڑھے اسے گناہوں سے اس طرح پاک فرما دے جس طرح کہ ایک بچہ اپنی والدہ کے پیٹ سے باہر آتا ہے اور گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ حضور نے یہاں پر یہ فرمایا کہ یہ دعا ہمارے حق میں اللہ قبول فرمائے گا۔ سو امت کے لیے ایک اشارہ بھی ہو گیا کہ بیت المقدس وہ محترم جگہ ہے کہ اگر آپ گھر سے اس نیت سے نکلتے ہیں کہ میں وہاں جا کر نماز ادا کروں، وہاں کا سفر کروں، یہ آپ کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہو جائے گا۔ اب ایک چیز بیچ میں مینشن کر دوں کہ آپ نے یہ جو دعا فرمائی نا کہ مجھے اللہ وہ قوت عطا فرمائے کہ میں ایسا فیصلہ کروں، اللہ نے اس کی تھوڑی سی جھلک قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کے والد بھی موجود تھے، وہ بھی نبی ہیں، آپ دیکھیں ان کے پاس ایک فیصلہ آیا، وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانَ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ۔ آپ کے پاس ایک فیصلہ آتا ہے کہ رات کو ایک شخص کی بکریاں جاتی ہیں کسی کے کھیت کے اندر اور جا کر اس کے کھیت کو ضائع کر دیتی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے جب فیصلہ آیا تو آپ نے فیصلہ یہ فرمایا کہ یہ جو بکریاں ہیں اس کی مالیت اور کھیت خراب ہونے کی مالیت برابر ہے، لہٰذا ایسا کر دیا جائے کہ یہ بکریاں اس کھیت والے کے حوالے کر دی جائیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی، آپ چونکہ وہ والد بھی تھے، آپ نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میری رائے یہ ہے کہ آپ یہ فیصلہ یوں کر دیں کہ بکریاں جو ہے کھیت کے مالک کے سپرد کریں لیکن ملکیت نہ دیں، ایک مخصوص وقت کے لیے دیں، تب تک یہ شخص اس کے کھیت میں کام کرے، جب دوبارہ سے کھیتی بحال ہو جائے تو اس کو اس کی کھیتی دے دی جائے اور اس کو بکریاں واپس کر دی جائیں، دونوں نقصان سے بچ جائیں۔ اچھا، اس فیصلے کی تائید اللہ نے فرمائی، فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فہم عطا فرمایا۔ یوں گویا آپ فیصلہ کرنے میں ایسے ہو گئے جو کہ فیصلہ ایسا ہوتا تھا جس میں اللہ کی تائید بھی ہوتی تھی، اور اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ داؤد علیہ السلام کا فیصلہ صحیح نہیں تھا، وہ بھی نبی تھے، لیکن آپ کو اللہ نے زیادہ علم، زیادہ فہم، زیادہ حکمت عطا فرمائی، یعنی کسی نہ کسی پہ فضیلت دی ہے، فوقیت دی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، لوٹ کر آئیں گے، سوال جواب کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، یہاں پر بات بڑی طویل ہوگی، مگر اب یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جناب سلیمان علیہ السلام کیا سارے انبیاء سے یہ مخصوص معجزے رکھتے ہیں یا سارے انبیاء کے پاس یہ کرامات
یہ معجزے اور یہ اعجاز حاصل ہے؟ لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار۔ الف لام میم میں خوش آمدید۔ گفتگو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ہو رہی ہے اور ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کرامات، جو معجزات آپ کو حاصل رہے، جو اختیارات آپ کے تھے، اس پہ آج کے زمانے سے اگر موازنہ کریں ذرا سا تو پھر کیا ملتا ہے؟ مفتی صاحب، آپ نے بیان فرمایا کہ قرآن نے واضح طور سے کہہ دیا کہ سلیمان وارث ہوئے داؤد علیہ السلام کے، اور یقینی طور سے آپ بادشاہ تھے تو وہ بادشاہت بھی آپ کو ملی، علم بھی ملا، اختیارات بھی ملا، اور پھر وہ چیزیں ملی جو اس سے پہلے کسی کو شاید ظاہراً عطا نہیں ہوئی تھیں۔ مگر علامہ صاحب، ہم یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کے تو وارث نہیں ہوا کرتے، تو پھر اس میں کیا ہے سمجھنے والی بات؟ دیکھیں، میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ مسلک تشیع میں، فقہ جعفریہ میں روایات سے یہ بات ثابت ہے اور یہ بات مشاہدہ ہے کہ جناب سلیمان نے جناب داؤد کے بعد، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے علم کے وارث تھے، نبوت کے وارث تھے، ان کی جو ظاہری چیزیں تھیں، حکومت تھی، اس کو وراثت کے طور پہ قبول کیا، ہرگز اس کو صدقہ نہیں کیا، ہرگز اس کو غریب و مسکینوں میں تقسیم نہیں کیا، بلکہ اس کے وارث بنے۔ اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ جناب سلیمان دونوں طرح کے وارث ہیں، مال کے بھی وارث ہیں اور علم کے بھی وارث ہیں۔ لیکن دیگر مسالک کے اندر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف علم کے وارث ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں مشاہدتاً، اگر صرف علم کے وارث ہوتے تو دیگر چیزوں کو اپنے تصرف میں نہ لیتے، بلکہ اس کے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے، بلکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کو اپنے تصرف میں لیا، دونوں چیزوں کے وارث تھے۔ دوسری چیز دیکھیں، حضرت سلیمان کی دعا میں امام شافعی علیہ رحمہ کا بڑا بہترین جملہ جو مجھے بہت پسند ہے، میں یہاں پہ عرض کروں گا کہ حضرت سلیمان کی دعا ہے کہ مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ جی، عموماً لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جناب سلیمان کو ایسی حکومت ملی جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی تھی نہ بعد، ایسا نہیں ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ جناب سلیمان کا یہ ادراک تھا امام الانبیاء کی عظمت کا، اچھا، وہ امام الانبیاء کی عظمت کا ادراک رکھتے تھے کہ انہوں نے اس لیے یہ دعا مانگی کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ وہ جانتے تھے ان سے پہلے یہ حکومت اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کر دی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ظاہری طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نہیں تھا، لیکن ان کا نور جو ہے، انہوں نے خود فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، سب سے پہلے حبیب کا نور موجود تھا، اور ان کو وہ تمام تر اختیارات اور تمام تر حکومت تھی جو جناب سلیمان کے پاس ہے، اس سے بہتر انداز میں وہ حکومت ہے۔ اور اس کے مشاہدہ دیکھتے ہیں کہ جناب سلیمان نے کبھی بھی چاند کے ٹکڑے نہیں کیے اور حبیب نے چاند کے ٹکڑے کیے۔ سبحان اللہ۔ اور کتنی بھی عظمت ہو جناب سلیمان کی، تو جناب سلیمان اگر کسی کے مقتدی ٹھہرے ہیں تو ہمارے حبیب ہیں۔ صحیح ہے، تو میں اسی سے سوال پوچھ لوں، تو جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس جو حکومت تھی وہ ان کے بعد کسی کو میسر نہ آئے، آپ نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تھی، حضرت امام مہدی کے حوالے سے بھی کہہ سکتے ہیں ان کو وہ حکومت میسر نہیں آئے گی، کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں ان کے پاس کلی اختیار ہوگا۔ بالکل، ہاں۔ اب دیکھیں، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم اپنی بات کر رہے ہیں، امام مہدی جو ہیں وہ امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12ویں جانشین ہیں۔ میں اپنی مسلک کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں، تو وہ اس تمام تر حکومت کے جانشین کہلائیں گے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے، جو کہ یقیناً جناب سلیمان کی حکومت سے بہتر اور افضل ہے۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب۔ سمجھنے کی باتوں میں سے چند یہ بھی ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو لوگ اکثر جس طرح سے پیش کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے دیگر مذہبی بھائی ہوں جو غیر مسلم ہوں، کہ کثیر الازواج تھے، کنیزیں بہت ساری تھیں، کچھ جگہوں پہ تو 400 300 بلکہ ہزاروں کی تعداد میں آپ کو اس طرح سے پیش کیا گیا کہ بہت سارے آپ کے نکاح تھے، اور اس طرح بیویاں، ازواج بہت ساری تھیں، جو شایع نشان نظر بھی نہیں آتی۔ مگر اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اصل فگر کیا ہے اور اصل حکمت کیا ہے؟ جی، آپ اس سوال کی طرف جانے سے پہلے چونکہ علامہ صاحب نے ایک مسئلہ ذکر کیا، چونکہ وہ ایک بہت باریکی میں ہے کہ کیا انبیاء علیہ السلام مال کے وارث بناتے ہیں کہ نہیں بناتے، چونکہ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے اور دلائل بھی اس پر شاہد ہیں کہ انبیاء علیہ السلام صرف علم اور نبوت میں ہی وراثت دیتے ہیں، مال میں وراثت نہیں عطا فرماتے، چونکہ ان کے مسلک میں ہے، ہمارے مسلک میں نہیں ہے۔ اور اس کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کی بادشاہت کے وارث نہیں تھے، کیونکہ اگر آپ بادشاہت کے وارث ہوتے تو آپ کے 19 بیٹے تھے داؤد علیہ السلام کے، تو پھر وراثت کی تقسیم جو ہوتی اس میں دیگر بیٹوں کا بھی حصہ ہوتا۔
اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے سیاستہ کی احادیث ہے جو پوری سیاستہ میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس بات کو خود ارشاد فرمایا کہ ہم انبیاء مال میں کسی کو وارث نہیں بناتے ہیں، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر بیشتر آیات موجود ہیں جن کے اندر یہ تاکید فرمائی ہے، جہاں وراثت کی بات آئی ہے تو وہاں کتاب کا ذکر فرمایا ہے، علم کا ذکر فرمایا۔ مثال کے طور پر ایک مقام پہ فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ، ہم نے کتاب کا وارث بنایا۔ ایک جگہ پر فرمایا کہ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ، کہ ہم نے کتاب کا وارث بنایا۔ ایک جگہ فرمایا إِنَّ الَّذِينَ وَرِثُوا الْكِتَابَ، کہ ہم نے کتاب کا وارث بنایا۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا۔ تو اس لیے بیشتر ایسے دلائل ہیں جس سے اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام مال میں وارث نہیں بناتے ہیں، وہ صرف اور صرف علم اور نبوت میں وہاں وراثت پہ دیتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام جو کہتے ہیں کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، جی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، ایک تو جناب زکریا کی دعا، کیونکہ ہم موضوع سے ہٹ نہ جائیں، ایک تو جناب زکریا کی وہ مشہور و معروف دعا، دوسری بات کوئی چھوٹی سے چھوٹی احادیث مصادر اہل سنت میں سے ہی دکھا دیں کہ جناب سلیمان نے اس مال کو لینے سے انکار کیا ہو جو جناب داؤد کا۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سب اور کیونکہ اگر دوسرا صدقہ ہوتا سوال بھی ہے جو ہے ٹھیک ہے، صدقہ تو نبی اپنے لیے استعمال کرے گا یا فقراء میں تقسیم کریں گے؟ صحیح ٹھیک ہے۔ ساتھ ساتھ وہ میں نے کثیر الازواج والا سوال بھی کرا۔ یرثنی و یرث آل یعقوب جو آپ نے ارشاد فرمایا، اس پر بھی اہل سنت کا نظریہ یہی ہے۔ حضرت زکریا کا جو آپ نے اشارہ کیا اس میں بھی ہمارا نظریہ یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام وہ جو دعا مانگ رہے تھے نا، وہ علم نبوت کے حوالے سے مانگ رہے تھے کہ علم نبوت میں آل یعقوب کے وہ وارث بن جائیں۔ اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، آپ نے جو فرمایا چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ جو ایگزیکٹ تعداد تو نہیں ہے مستند روایات میں، لیکن میں آپ کو مسلم شریف کے حوالے سے یہ بتا دوں کہ کسی حدیث میں 60 کا بھی ذکر آتا ہے، کسی میں 70 کا بھی، 40 کا بھی، 90 کا بھی اور 99 کا بھی ذکر آیا۔ لیکن بات یہ ہے بات یہ ہے کہ اچھا جو دیگر روایات ہیں مفسرین کے، اس میں 1000 کا بھی ذکر آتا ہے، یہ روایات موجود ہیں، لیکن چونکہ وہ اسرائیلی روایات ہیں، لیکن جو مسلم شریف کی حدیث ہے اس میں ہمارے علماء نے ایک نظریہ بیان کیا ہے جو ہم اہل سنت کا ہے کہ یہ جو تعداد ہے چونکہ ہر جگہ پر مختلف آ رہی ہے، تو فرماتے ہیں اصل میں یہ راویوں نے جو حضور علیہ السلام سے جب اس بات کو سنا اور اس تعداد کا جب ذکر فرمایا، چونکہ آپ نے کثرت کا ذکر کیا تھا، اب کسی راوی نے اس میں 70 کا لفظ شامل کر لیا، کسی نے 90 کا کر لیا، کسی نے 99 کا کر لیا، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو چونکہ آپ کو سلطنت ایسی دی نا جو کسی اور کو نہیں دی گئی، آپ نے پوری دنیا پر حکومت فرمائی تھی، اس لیے اللہ نے اس شریعت میں یہ جائز بھی تھا اور اس شریعت کے مطلب جو احکام تھے ان میں یہ چیز نافذ تھی کہ اتنی زیادہ ازواج رکھی جا سکتی تھی، اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بہت سی ازواج تھی، لیکن یہ فکس تعداد نہیں ہے، بس یہ ہے کہ کثرت تھی اس کے اندر۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ جو ازواج تھی، جو اس سے کوئی مطلب ایسا پہلو نہیں تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو لوگ کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ شاید معاذ اللہ اس میں کوئی عیاشی والا پہلو ہو یا ایسا، نہیں، ایسا بالکل ہرگز نہیں تھا، وہ اللہ کے نبی تھے اور انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، ان کے خام خیال میں بھی کبھی ایسا نہیں گزرتا، بلکہ آپ تو ایک مرتبہ نماز کا جو ذکر آتا ہے کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی، جو آپ گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے، ان کا مشاہدہ کر رہے تھے، تو آپ نے تو دیکھیں کہ ان کی بارے میں بھی روایات آتی ہے کہ پھر آپ نے ان کو چھوڑ دیا کہ ہم حکم الہی میں اور نماز کی ادائیگی میں کوئی خلل واقع نہ ہو، بلکہ ذبح کر دیا سننے میں آیا، یہ بھی روایات موجود ہیں۔ جی بہت خوبصورت۔ میں ایک چھوٹی سی بات یاد عرض کروں گا، بہت اچھے طریقے سے مفتی صاحب نے ان کی کثرت ازواج پر گفتگو کی، کسی بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی زبانی تعداد معین نہیں ہے، یہ جس نے بھی تعداد معین کی ہے، جس آقا نے کہا کہ مفتی صاحب کثیر کا سیغہ ہوگا اور کسی نے اپنے طرف سے بات کر دی۔ نمبر 2، اس کے اندر بھی ایک لطیف نکتہ ہے، وہ یہ کہ وہ خدا جس نے جناب سلیمان کو عظیم نعمتوں سے نوازا، عظیم باپ سے نوازا، عظیم ماں سے نوازا، عظیم حکومت سے نوازا، سب کچھ کیا، لیکن جناب سلیمان کو بھی ایک امتحان میں رکھا۔ امتحان کیا تھا یہ میں سسپینس چھوڑ رہا ہوں، وقفے کی طرف جا رہا ہوں، وہ امتحان ہم آپ سے جانیں گے، لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں۔ آپ کا امتحان ہے کہ آپ واپس آتے ہیں، علم و حکمت کی باتیں جانتے ہیں کہ نہیں، انتظار رہے گا۔ الف لام میم میں خوش آمدید۔ علامہ حیات عباس نجفی صاحب، یہ تو اچھی بات نہیں ہے، آپ نے ہمیں امتحان میں ڈال دی اتنی دیر تک، کیا امتحان ہے وہ؟ دیکھیں امتحان یہ کہ جیسے ان کی کثرت ازواج کا ذکر ہوا، کیونکہ وقت نہیں ہے مجھے، آپ نے پہلے وقت کی اس پہ پابند کیا، میں صرف مختصر اشارہ کروں گا تاکہ بعد پھر جو سوالات رہ گئے وہ بھی ہو سکے، کہ جناب سلیمان کو تمام چیزیں دیں لیکن امتحان اولاد کے حوالے سے، انہیں ایک ایسی اولاد عطا کی
جس کو آج کی آپ زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کامل الخلقت نہیں تھی. اچھا یہ خداوند عالم نے ان کے لیے ایک امتحان رکھا. لیکن یہ مشاہدہ ہے کہ خدا کے نبی کا کہ اتنی ساری نعمتوں کے باوجود بھی جب اللہ نے ان سے یہ امتحان لیا ان کی زبان پہ کوئی بھی شکوہ نہیں آیا اور شکر ہی آیا ہوگا، میرا شکریہ گمان ہے. یہ کہتا ہے. اور جناب تو آپ کی نسل آگے نہیں بڑھی؟ جناب سلیمان کی نسل کے حوالے سے روایات جو ہیں وہ ساقط ہیں. ساقط ہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب، وہ واقعہ تو یقیناً ہم سب نے سنا ہے، مگر اصل اس کی کیا وجہ ہے اور کیا اس میں کرامت اور معجزہ ہے کہ جب جناب سلیمان ہدہد کو بھیجتے ہیں پھر وہ اس ملکہ کے پاس جاتا ہے، وہ ملکہ تشریف لاتی ہے، اور وہ تخت والا ماجرا کیا ہے؟ جی بالکل. تخت کے حوالے سے تو چونکہ قرآن میں ذکر ہے، چونکہ وہ واقعہ یوں ہے کہ جب ہدہد نے جا کر وہاں دیکھ لیا کہ ایک ملکہ ہے، لیکن اس کے تخت کے بارے میں خاص طور پر ہدہد نے بھی آ کر ذکر کیا، کہا کہ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا بہت بڑا تخت ہے. اب تفاسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ تخت 7 منزلہ تھا، یعنی 7 اس کے فلور بنے ہوئے تھے اور زمرد اور یاقوت سے جڑا ہوا تھا. پھر وہ 80 مطلب ہاتھ اس کا طول تھا اور 40 ہاتھ اس کا عرض تھا. اتنا بڑا تخت تھا. اور 7 کمروں کے اندر یعنی جو اس کی دیواریں بنی ہوتی تھی وہاں پر اس کو محفوظ کیا جاتا تھا. بہت ہی قیمتی بھی تھا. چونکہ جب سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا اور بلا لیا کہ بھائی آپ جو ہے ہماری تابعداری کرتے ہوئے آ جائیں، تو جب ملکہ بلقیس آنے لگی نا تو اس تخت کا چونکہ ذکر تھا، آپ نے یہ چاہا کہ تخت کو پہلے منگوا لیا جائے، واہ واہ واہ. تاکہ اس سے جو ہے نا ملکہ بلقیس جو ہے وہ سمجھ جائیں گی کہ یہ واقعتاً نبی ہیں اور یہ کام نبی کر سکتا ہے. تو آپ نے یہ پیشکش اپنے سرداروں سے کی جو آپ کے سامنے موجود تھے. قرآن کے الفاظ ہیں کہ آپ نے کہا قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ اس سے پہلے کہ وہ گردن جھکائے یہاں پہنچے ہیں آپ اس کا تخت کون لے کر آ سکتا ہے. اب چونکہ آپ نے مجلس میں جب سوال کیا تو جنات بھی آپ کے تابع تھے، بڑے بڑے قوی دیو ہیکل. تو ایک جن تھا قال عفریت من الجن، اس جن نے یہ کہا کہ انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہا اس سے پہلے کہ آپ اپنی مجلس ختم کریں گے میں وہ تخت لے آؤں گا. اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں قوی بھی ہوں، یعنی طاقت بھی ہے، امین بھی ہوں، امانت دار ہوں، بالکل محفوظ طریقے سے یہاں پر حاضر کر دوں گا. سلیمان علیہ السلام نے کہا اس سے بھی پہلے چاہیے. اچھا اب کیا ہوا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب. آپ دیکھیے کہ علم جو ہے نا، علم کی فضیلت ہمیشہ سے مسلم رہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی برتری بھی اللہ نے فرشتوں پر علم کے ذریعے فرمائی تھی. ہر مقام پر علم کو جو ہے نا فوقیت حاصل رہی. یہاں بھی قرآن کیا کہتا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا. کون سی کتاب؟ کون سی کتاب؟ بالکل اس میں یہی آتا ہے کہ وہ کتاب سے مراد وہی کتاب ہے جو اس وقت کی شریعت کی کتاب تھی، یعنی کوئی ایسی جادوئی کتاب نہیں تھی. کوئی الگ سے کوئی علم نہیں تھا. علم سے مراد کتاب کا علم، یعنی اللہ کی نازل کردہ کتاب، یعنی توریت کا؟ جی نہیں، زبور کا؟ جی زبور کا علم تھا. اب وہ تھے حضرت آصف بن برخیہ، جس کے بارے میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے رشتہ دار بھی تھے. کسی روایت میں بھانجے کا آیا، کسی روایت میں آیا کہ آپ کی جو ہے وہ خالہ کے بیٹے تھے. آپ نے کہا کہ میں وہ تخت لے آؤں گا. تو آپ سے بھی ٹائم پوچھا گیا کیونکہ ایک جن نے یہ کہا کہ مجلس ختم ہونے سے پہلے، انہوں نے کہا میں لے آؤں گا اس سے پہلے کہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ کی پلکیں جھپکیں. یعنی اتنے لمحے میں جیسے ہی آپ سے کہا کہ آپ دیکھیں تو دیکھا تو وہ تخت سامنے تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اس پر، کہا کہ یہ بھی ہماری آزمائش ہے، یعنی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت سے مالا مال کیا. یہاں پر ایک نقطہ میں ضرور اپنے سامعین تک پہنچاؤں گا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا کہ مجھے تخت چاہیے، تو بتائیے کیا سلیمان علیہ السلام خود اس تخت کو نہیں منگوا سکتے؟ بھائی واہ، وہ بالکل خود بھی لا سکتے تھے نا. لیکن آپ کا یہ سوال کہ میں اپنے جو ہے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر چھوڑتا ہوں کہ کس کو اللہ نے کتنی طاقت عطا فرمائی، تاکہ یہ نظریہ واضح ہو جائے کہ اللہ انبیاء کے بعد اولیاء کاملین کو بھی طاقت عطا فرماتا بہت ہے. اچھے. اور آپ دیکھیں کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے ولی کی طاقت ہے، جس نے ایک نبی کے دربار میں بیٹھے ہوئے اللہ کی عطا سے 1 ماہ کی مسافت پر وہ تخت تھا جس کو لمحے بھر میں وہاں حاضر کر دیا. تو پھر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کے جو اولیاء کاملین ہیں اللہ نے ان کو کتنی طاقت عطا وہ تو فرمائی. کلندر ہوں گے، ابدال ہوں گے، غوث ہوں گے. کیا بات ہے کہ حدیث سے مشہور و معروف، بس میں وقت نہیں لوں گا، کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ آصف بن برخیہ کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، اور میں وہ ہوں جس کے لیے خدا نے کہا ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم. حق. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امیر المومنین جس طریقے سے وہاں پہ جناب سلیمان خود سارا کام کر سکتے تھے، اس طریقے سے جب بھی کوئی آتا تھا اس کا جواب رسول خدا خود دے سکتے تھے. لیکن آپ نے اپنے تمام صحابہ میں سے امتحان لیا، جیسے
جنگ خندق کا واقعہ، ٹھیک، ٹھیک، کون ہے اس کا جواب دے سکتا ہے؟ اور ادھر بھی اس نے ہی جواب دیا جو باب مدینۃ علامہ صاحب آپ کی موجودگی سے سوال پوچھ لوں؟ بولے۔ عرف عام میں اور بہت سے ہمارے ایسے دوست احباب ہیں جو اس کو بہت ہی مدلل جانتے ہیں، مستند جانتے ہیں، کہتے ہیں، اب یہ گمان ہے، اس کو آپ رد کرتے ہیں یا آپ تسلیم کرتے ہیں، کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک جنی سے معاذ اللہ، اب مجھے نہیں معلوم، اس کو صحیح کیجئے یا غلط کیجئے، کہ محمد ابن حنفیہ جو ہیں وہ ان کی اولاد ہیں اور آپ سے وہ منقوع تھے اور یہ معاملہ تھا، اس میں کس حد تک صحیح بات اور کس حد تک غلط بات؟ فقہ جعفریہ کے مطابق یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بغیر کسی حقیقت کے ہے۔ جناب محمد حنفیہ کی جو والدہ تھیں وہ ایک خاتون ہی تھیں، ایک عام عورت تھیں جس سے جناب امیر المومنین کا عقد ہوا تھا، اور جناب محمد حنفیہ امیر المومنین کے ایک عظیم بیٹے ہیں، اس میں کوئی شک یعنی ایسا کوئی واقعہ نہیں۔ کوئی واقعہ مفتی صاحب آپ بھی اس پہ رہنمائی فرما دیں، کیا یہ من گھڑت بات ہے؟ جی بالکل یہ من گھڑت بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، جیسے علامہ صاحب نے فرما کوئی دیا حقیقت نہیں اس پہ بات کر کے۔ یعنی دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایسی باتوں کی جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو امیر المومنین علیہ السلام کے بعد ان کے فرزندگان اس کو فخر کے طور پر پیش کرتے، ذکر کرتے، کہیں بھی کوئی ذکر نہیں۔ جی ایک بات کا میں ذکر کر دیتا ہوں ذوق علم کے لیے، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ اللہ نے بہت ساری چیزوں پر دسترس دی، تو آپ کو ہواؤں پر بھی دسترس دی۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، یعنی ایک مہینے کی مسافت آپ صبح میں طے کر لیتے تھے ہواؤں پر دسترس کی وجہ سے۔ یقیناً ذہن میں سوال آتا ہے کہ اتنا اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی، لیکن میں یہ یہاں پہ عرض کروں گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شانیں واقعی بہت بلند ہیں، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وہ تمام کمالات اور معجزات دیے تھے جو دیگر انبیاء کو دیے۔ اب فرق کیا ہے آپ دیکھیں، یہاں سلیمان علیہ السلام جاتے تھے، مہینے کی مسافت صبح میں طے کر لیتے تھے، لیکن جاتے خود تھے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے یہ کمال دیا تھا کہ آپ کے لیے پوری کائنات سمیٹ دی گئی، آپ کو جانے کی حاجت نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ جگہ خود آپ کے پاس آ جاتی تھی۔ جیسا کہ آپ شب معراج کا واقعہ ہوا، جب واپس آئے تو لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ تو کبھی مسجد اقصیٰ نہیں گئے، ہمیں نشانیاں بتائیں، علامات بتائیں، تو فرماتے ہیں کہ اس وقت مسجد اقصیٰ کو اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دیا گیا، یعنی حضور علیہ السلام کو خود جانے کی حاجت نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح حضرت سلیمان سے پرندے کلام کرتے تھے، ان کی بولیاں سمجھتے تھے، لیکن دیکھیں پرندوں کو پھر بھی ایک زبان تو ہے نا، حضور سے وہ چیزیں کلام کرتی رہی جن کی زبان نہیں ہوتی عادتاً۔ پتھر دیکھیں، حضور فرماتے ہیں میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا، اور حضور علیہ السلام کو اس بکری نے بھی کلام کیا جس کو ذبح کر کے گوشت پکا دیا گیا تھا، جس میں زہر ملا دیا گیا، وہ بھی آپ سے کلام کر رہی ہے۔ یعنی یہ ٹھیک ہے، اس بات کو مختصراً مفتی صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی شان حضور میں، مختصراً ایک ہی جملے میں اگر مقام عشق میں ادا کیا جائے، جتنے بھی انبیاء کو معجزات ملے ہیں وہ صدقہ ہیں ذات مصطفیٰ۔ بھائی کیا بات ہے، ساری بات سمجھ گئی۔ یہاں پر میں انتہائی شکر گزار ہوں علامہ حیات عباس نجفی کا، انتہائی شکر گزار ہوں مفتی وسیم بندگی کا۔ خواتین و حضرات، آپ کی سماعتوں کا تو میں شکریہ کیے بغیر پروگرام کر ہی نہیں سکتا اختتام پذیر۔ یقین جانیں یہ سماعتیں بڑی رحمانی اور روحانی سماعتیں ہیں جو ذکر انبیاء علیہ السلام سنتی ہیں، اور وہ دل جن میں یہ ذکر سما جاتا ہے، اور وہ فکر جن میں بار بار دہرایا جاتا ہے، اور وہ عمل جن میں وہ نظر آتا ہے، سنت کے آئینے میں آپ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو سمجھ میں آئے اس پہ عمل کیجئے، جو سمجھ میں نہیں آئے اس پہ غور و فکر کیجئے، اور وہ پوچھ لیجئے کیجئے۔ یہ پروگرام اسی لیے بنائے، اور ہمیں یہ خاص اعزاز حاصل ہے کہ اس امت کو بھی اگر سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں نہیں پیدا کیا گیا، مگر فیسلٹیز ساری وہی دی گئی ہیں۔ آج کا وائی فائی، آج کا گوگل، آج کا انٹرنیٹ آپ کو اس سے زیادہ تیز پہنچا دیتا ہے وہاں جہاں پہنچنا چاہتے ہیں، اور ساری معلومات آپ کو مل جاتی ہے۔ اور یہ جو آپ کے پاس سارا جدید معاملہ ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا اور یہ سب کچھ ہے، یہ کسی جنات سے کم تو نہیں ہے جو آپ کی باتوں پہ فوراً عمل کرتے ہیں اور آپ آرڈر کرتے ہیں، چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا خدا کا شکر ادا کریں، اس دور میں آپ کو، اس امت میں آپ کو وہ سب کچھ عطا کیا گیا ہے۔ بس شکر سلیمانی آپ سیکھ جائیں تو آپ کے کام حل ہو جائیں، اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ عظمت، رفعت اور بلندی عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ کی امان۔